3 नवंबर کو بلاول بھٹو زرداری نے ایکس کی پوسٹ میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے جن نکات کا ذکر کیا تھا ان میں NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ کا خاتمہ، آئینی عدالت کا قیام اور آرٹیکل 243 میں ترامیم بھی شامل ہیں۔ یوں تو تمام ہی ترامیم اہم ہیں، لیکن آرٹیکل 243 کی الگ اہمیت ہے کیونکہ یہ مسلح افواج کے کنٹرول اور کمانڈ سے متعلق ہے۔ یہ آرٹیکل پاکستان میں سول اور فوجی قیادت کے درمیان توازن کا اظہار ہے، جس میں 1973 سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لائی جاتی رہیں۔ کبھی صدر کے پاس اس آرٹیکل کے کہتے ہیں استعمال کے اختیارات زیادہ ہوتے تو کبھی صدر کو سویلین قیادت یعنی کہ وزیر اعظم کے مشورے اور ہدایت پہ عمل کرنا ہوتا۔ صدر کے اختیار میں کمی بیشی اس بات کو ظاہر کرتی کہ طاقت کا توازن کس طرف ہے۔ فوج کے دور حکمرانی میں صدر کے اختیارات میں اضافہ ہوتا اور منتخب حکومتوں کے دور میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس آ جاتے۔ فی الوقت آئین کی روح سے وفاقی حکومت کے پاس افواج پاکستان کے کنٹرول اور کمانڈ کے اختیارات ہیں، جس کے تحت صدر پاکستان کی حیثیت وہ سپریم کمانڈر کی ہے۔ وفاقی حکومت کے ذمے فوج پاکستان کی تنظیم اور تیاری کے اختیارات ہیں اور وہ قانون کے مطابق بری، بحری اور فضائی افواج کے افسران کی تقرری اور ان کی شرائط خدمت وہ طے کرتی ہے۔ آرٹیکل 243 کے مطابق بری، بحری اور فضائیہ کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری وہ صدر وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب آرٹیکل 243 میں کس قسم کی ترمیم ہونی ہے، کون سے اختیارات کس کے پاس جائیں گے یا رہیں گے، ان میں کس چیز کا اضافہ ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کا جواب صرف حکومت کے پاس ہے اور جنہیں ابھی تک پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ 1973 کے بعد پہلی مرتبہ ملک میں فوج کی قیادت فیلڈ مارشل کے پاس ہے اور اس نئے عہدے کو آئینی ڈھانچے یا فریم ورک میں لانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ترمیم کو کسی ایک شخص یا عہدے کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں جنگ کے اسلوب اور حکمت عملی یکسر بدل چکی ہے اور نئی حقیقتوں اور تبدیلیوں کو قانونی اور آئینی فریم ورک میں لانا اب مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ روایتی جنگ جو کہ سرحدوں سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ آگے بڑھتی تھی، اب اس کی جگہ مختصر اور شدید جنگ نے لے لی ہے، جس میں یکدم شہروں اور ملک کے دور دراز مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عہد جدید کی جنگ اب روایتی پیدل فوج اور توپ خانے کی جنگ نہیں رہی، بلکہ اس میں سائبر وارفیئر، لوائٹرنگ ایمونیشن، لافیئر، میڈیا، حتیٰ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کا تصور بھی آ گیا ہے۔ اس بدلتی جنگ کے اسلوب میں فوج کی قیادت میں سینٹرلائزیشن یا مرکزیت، سینرجی جسے ہم کہتے ہیں ہم آہنگی اور فوری فیصلہ سازی کی ضرورت ہے۔ کیا آرٹیکل 243 میں ترمیم ان نئی تبدیلیوں کا احاطہ کر سکے گی؟